السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جو اس کائنات کا اکیلا مالک ہے۔ اس کائنات کو بنانے میں، اس کائنات کو چلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی برابری کرنے والا نہیں، کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو نور ہدایت کا آخری مینار بنا کر مبعوث فرمایا۔ ان کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول اور کوئی پیغمبر نہ اب تک آیا ہے اور نہ قیامت کے دن تک آئے گا۔ اما بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک بہت بڑا حصہ آپ سن چکے، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس قدر مصروف، کس قدر جد و جہد، اور یہ غزوات، یہ جنگیں، یہ معاملات، یہ مسلسل جاری ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح و شام کے اذکار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، نمازیں، تہجد، سوار اور جمعرات کا روزہ رکھنا، صحابہ کی تربیت، دین کی تکمیل، دین کا کھڑا کرنا، پھر گھریلو معاملات، امہات المومنین رضوان اللہ علیہن اجمعین، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، ان کے ساتھ حسن سلوک، گھرداری، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد کی حیثیت حضرت فاطمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹیاں، ان کے ساتھ معاملات، اور زندگی کے بے شمار شعبے، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شعبے میں کامل، کہیں غفلت نہیں، کہیں سستی نہیں، کہیں لاپرواہی نہیں، کوئی بہترین بہت اہم کام ایسا نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دوسرے اہم کام سے غافل کر گیا ہو۔ ایسی ہمہ جہت شخصیت، یقین کریں یہ صرف زبانی کلامی بات نہیں، صرف اس لیے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کوئی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی سیرت کوئی نہیں۔ یقین کریں حقیقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بندہ پڑھتا ہے تو اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ ایک انسان ایک اتنی مختصر زندگی میں، اللہ، اتنے کام، اتنی بڑی مہم، اتنا بڑا منصب، اتنا بڑا کام دعوت کا، اللہ اکبر، اس کو کیسے پورا کر سکتا؟ واللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص توفیق عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقلال، استقامت، اللہ بے مثال، بے مثال۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے ہمارے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں بہترین نمونہ ہے، اور صرف اس وقت کے مسلمانوں کے لیے بلکہ آج کے مسلمانوں کے لیے اور قیامت تک آنے والے آخری ایمان والے صاحب ایمان کے لیے، مسلمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بے مثال نمونہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں اور پھر ہم اپنی مصروفیات کو دیکھیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں نماز کا وقت نہیں ملتا، صبح و شام کے اذکار کا وقت نہیں ملتا، کتنی ضروری چیزیں ہیں دین کی اور احکامات اللہ تعالیٰ کے جن کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نہیں، میں مصروف بہت ہوں، میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، اور میرے ذمے کام ہی بڑے ہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مصروف ہستی ہو سکتی ہے؟ پھر کوئی بندہ کہتا ہے جی میں پریشان بڑا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں، جتنی آزمائشیں، پریشانیاں، مصیبتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں، کوئی ہے ایسا جو نظر آئے آپ کو؟ اللہ،
لیکن آپ وسلم بے مثال بے مثال، اللہ اکبر۔ تو انشاءاللہ سیرت کا آگے بیان شروع کرتے ہیں کہ آپ وسلم غزوہ بدر دوم سے واپس تشریف لائے، اور پھر کافی مہینے آرام اور سکون اور امن رہا، اور یہودی جن کی سرشت میں ہی سازش، خباثت اور لڑانا بھڑانا، جنگ کا بازار گرم کیے رکھنا ہمیشہ سے، یہ ان کی فطرت میں اس وقت بھی تھا، آج بھی ان بدبختوں کا یہی حال ہے۔ اللہ ان کو ذلیل و رسوا کرے، برباد کرے، ہلاک کرے ان کو۔ اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اپنی جناب سے ان کے لیے اسباب پیدا فرما دے۔ ہماری حکومتیں تو بالکل مہرے ہیں، جو انہی کے ہاتھوں پر کٹ پتلیاں ہیں جو ناچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی خیر والا، کوئی ایمان والا حکمران دے، اور وہ اٹھے اور بیت المقدس کی جو ہے حفاظت کے لیے اور اس کی آزادی کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کوئی اسباب پیدا فرمائے۔ تو یہود نے جب دیکھا کہ بالکل امن امان ہو گیا ہے، حالات مسلمانوں کے حق میں ہو گئے ہیں، چونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ہم دیکھیں کہ مشرکین اور مسلمانوں میں جو کشاکش چل رہی ہے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ جب دیکھا کہ مشرکین تو بدر میں آ ہی نہیں سکے اور ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے ہیں، تو پھر بنو نذیر کا 20 افراد پر مشتمل، 20 سرداروں پر مشتمل ایک وفد جو ہے وہ مکہ آیا، اور اس نے قریش کو اپنی مدد کا یقین دلایا۔ انہیں کہا کہ ہم آپ کی مدد میں اٹھتے ہیں، پورا عرب جو ہے اس کو آپ کی مدد میں کھڑا کرتے ہیں، آپ کھڑے ہوں اور آپ اپنی صف بندی کریں، اور ایک بہت بڑا لشکر جو ہے اس کو تیار کریں، اور ان کو اس سارے معاملات پر آمادہ کر لیا۔ اور چونکہ قریش کو اس بات کی ندامت بھی تھی کہ وہ بدر میں جا نہیں سکے تھے، عہد کیا تھا لیکن اس عہد سے پھر گئے تھے، ان کو لگا کہ ہماری عزت کو بحال کرنے کا ایک موقع ہمیں مل رہا ہے، تو کیوں نہ اس پر جو ہے عمل پیرا ہوں۔ اور پھر قریش کو تیار کرنے کے بعد بنو غطفان کے پاس گئے اور ان کو بھی جنگ کے لیے آمادہ کیا، وہ بہت بڑی تعداد تھی ان کی۔ اس کے بعد پھر اور جو دیگر قبائل تھے ان میں گھومے پھرے، اور ان بدبختوں نے ایک بہت بڑا لشکر جو ہے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کر لیا، اور اپنی دانست میں، اور حقیقت دیکھا جائے تو کوشش بھی ان کی اتنی بڑی تھی، اتنا بڑا لشکر انہوں نے تیار کر لیا تھا کہ وہ بالکل اس بات کے لیے تیار تھے، آمادہ تھے، اور کوششوں کی انہوں نے اپنی کوششوں کی انتہا کر دی تھی کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ اور پھر ترتیب کے مطابق طے شدہ جو پروگرام تھا اس کے مطابق جنوب کی طرف سے قریش، کنانہ، تہامہ میں آباد جتنے ان کے حلیف کے قبائل تھے، ان سب نے اکٹھے ہو کر جو ہے کوچ کیا، اور ان کی تعداد تقریباً 4000، اور ان کا سپہ سالار ابو سفیان۔ پھر یہ سارا لشکر جب مرو زہران پہنچ گیا، بنو سلیم ان میں آ کے داخل ہو گئے۔ وہ بنو سلیم آپ کو میں نے بتایا بھی ہے کہ ان کے خلاف پہلے کارروائی ہوئی تھی، پھر دوبارہ کارروائی ہوئی، لیکن یہ بچ نکلے تھے۔ اب یہ اس جنگ میں شریک ہو گئے ان کے ساتھ۔ مشرق کی جانب سے بنو غطفان میں سے بنو فزارہ، بنو مرہ اور بنو اشجع، یہ تینوں قبائل جو ہے آگے۔ بنو فزارہ کا جو سردار تھا عیینہ بن حسن، اس سے آپ وسلم نے ایک دفعہ مصالحت بھی کی تھی، لیکن یہ اس معاہدے کو توڑ چکا تھا۔ پھر بنو مرہ کا سردار تھا حارث بن عوف، اور بنو اشجع کا سردار مسعر بن رخلہ۔ یہ لوگ جو ہے 6000 کی تعداد کے ساتھ یہ جو ہے نا پہنچ گئے۔ اب یہ 10,000 کا لشکر، اور یہ اتنی بڑی تعداد کے مدینے کے اندر پوری آبادی، عورتوں، بچوں، بوڑھوں سمیت بھی 10,000 نہیں تھی۔ اب تصور کریں کسی ملک، کسی شہر کی پوری آبادی سے بھی زیادہ تعداد کا لشکر، مسلح لشکر حملہ آور ہو جائے تو کیا حال ہوگا۔ اور اگر یہ لشکر حقیقتاً اچانک مدینے پہ پہنچ جاتا، حملہ کرتا، تو عین ممکن تھا کہ وہ جو سوچ کر نکلے تھے اس کو عملی جامہ پہنا دیتے، اور عین ممکن تھا کہ اپنی دانست میں جیسے وہ نکلے تھے کہ اسلام کو مٹا دیا جائے،
تو وہ ایک بہت بڑی کارروائی کرتے اور بہت زیادہ نقصان کرتے، لیکن آپ سلم جو مدینہ میں موجود تھے، اگرچہ اس وقت امن کا دورہ تھا اور بظاہر نظر یہی آ رہا تھا کہ عرب کے اندر کوئی قوت ایسی نہیں بچی جو اسلام کے خلاف کھڑی ہو سکے، لیکن آپ سلم ہمیشہ سے بیدار مغز اور ہر وقت الرٹ، اور حالات کے نبض پر جیسے آپ سلم کا ہاتھ، اور ہر وقت واقعات کا، معاملات کا تجزیہ کرتے ہوئے، اور پھر صحابہ جو خبر ثانی کے لیے اور جاسوسی کے لیے دائیں بائیں پھرتے، اور پھر اطلاعات آپ سلم کے پاس پہنچتی رہتی تھیں۔ تو جیسے ہی یہ لشکر حرکت میں آیا تو مدینہ منورہ میں اس بات کی اطلاع ہو گئی۔ اب سلم نے فوری طور پر صحابہ کرام جو بڑے سردار تھے ان سب کو جمع کیا، مجلس شورا جو ہے ان کی، اس کا جو ہے ان کو طلب کیا، اور پھر اس سارے معاملے پہ غور و خوض کیا، سب نے اپنی اپنی رائے دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بتایا کہ فارس کے اندر ہمیں جب کسی بہت بڑے دشمن کا مقابلہ ہوتا اور اس سے ہم نے اپنا دفاع کرنا ہوتا تو ہم خندق کھود کر اس سے اپنا دفاع کیا کرتے تھے۔ اس تجویز کو پھر آپ سلم بڑا پسند فرمایا، چونکہ عرب کے اندر یہ بالکل ایک نئی تجویز تھی، نئی حکمت عملی تھی، اور عرب اس سے واقف نہیں تھے، تو کسی ایسی چیز کو اختیار کرنا جس سے عرب واقف ہی نہیں ہے تو اس کا انتظام کر کے نہیں نکلیں گے۔ آپ دیکھیں نا، جو چیز، جو خطرہ اس آنے والے لشکر کو درپیش ہو سکتا تھا، جو ان کی ایکسپیرینس میں، پریویس ہسٹری میں ان کو معلوم تھا کہ ہمیں مسلمانوں سے جب واسطہ پڑا تو یہ ہمیں انتظام کرنا پڑا تھا، اس ہر چیز کا بندوبست کر کے وہ نکلے تھے۔ لیکن اب خندق ہو سکتی ہے سامنے، یہ چونکہ ان کے حساب کتاب میں شامل ہی نہیں تھا، تو پھر آپ سلم نے یہ کیا کہ مسلمانوں کو اس بات پر آمادہ کیا اور فیصلہ ہو گیا کہ ہم خندق کھودیں گے۔ اب مدینہ منورہ جو ہے اس میں صرف شمالی جانب ہی اتنا کھلا میدانی راستہ ہے کہ جہاں سے اتنا بڑا لشکر جو ہے وہ داخل ہو سکتا تھا، ورنہ اس کا بہت سارا حصہ وہ پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے، کچھ ایسی اطراف جہاں باغات ہیں کھجور کے، تو امید تھی کہ اس طرف سے تو کوئی بڑا لشکر جو ہے حملہ ور نہیں ہو سکتا۔ شمال کی جانب جبل صلاح سے آگے نکل کر جو کھلا تھا ایریا، جو میدان احد سے ادھر اور جبل صلاح سے اگلی طرف، اس حصے میں شمال کی جانب آپ سلم نے خندق کھودنے کا پروگرام بنایا، اور ہر 10 آدمیوں ان کے حصے میں تقریباً کوئی 60-70 فٹ یا 80 فٹ کا جو ہے نا ایریا تقسیم کر دیا گیا کہ وہ اس حصے میں جو ہے وہ کھدائی کریں گے، اور تقریباً 1000 سے 1400 صحابہ تقریباً ان کی تعداد بنتی ہے جو آپ سلم کے ساتھ اس کام میں شامل ہو گئے۔ اور یہی معمول تھا کہ صبح مسلمان نکلتے، وہاں آتے، کھدائی کرتے، مٹی اٹھاتے، دور جا کے پھینکتے، اور شام کو جا کے آرام کرتے، اگلے دن آتے پھر اس کام میں شروع ہو جاتے۔ اب اس سارے سلسلے میں یہ ہے کہ وہ جو ان کی مزدوری ہوتی تھی، جو کام وام کرتے، کچھ کمائی کرتے اپنے گھر بار، اپنے گزر بسر کے لیے، اب وہ سب چیزیں جو ہے منقطع ہو گئیں، تو تنگ دستی، بھوک اس نے بہت پریشان کر رکھا تھا۔ اور پھر یہ حال کہ آپ سلم بھی بنفس نفیس اس کھدائی میں آپ سلم صحابہ کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ سلم جو ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کر خندق کی کھدائی میں جو ہے وہ شامل ہوتے تھے، ہم کندھوں پہ مٹی ڈھوتے تھے اور آپ سلم ہمارے ساتھ موجود ہوتے۔ آپ فرماتے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے۔ فاغفر للمہاجرین والانصار، اے اللہ تو مہاجرین کو بخش دے، انصار کو بخش دے۔ ایسی ایک اور روایت ہے جس میں جو اس کا بیان ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک دن صبح کا وقت تھا اور ٹھنڈی صبح تھی کہ مہاجرین اور انصار خندق کی کھدائی کر رہے تھے، اب سلم تشریف لائے، اس حال میں کہ صحابہ کرام خود ہی تجارت، غلام تو تھے نہیں ان کے پاس کہ وہ کھدائی میں ان کو اپنے ساتھ شامل کرتے، یا غلام اتنے ہوتے کہ مسلمانوں کا یہ کام وہ خود کر دیتے۔ تو آپ سلم نے جب دیکھا ان کو کہ بھوک کے باوجود، مشقت کے باوجود یہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں، آپ سلم نے فرمایا اللہم لا عیش
اللہم ان العیش عیش الآخرہ، اے اللہ بے شک زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، فاغفر للانصار والمہاجرین، اے اللہ انصار کو بخش دے، مہاجرین کی بخشش فرما دے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ مختلف دنوں پہ جو ہے آپ صلی اللہ یعنی کیونکہ پہلے جو ہے الفاظ اس میں تھا فاغفر للمہاجرین والانصار، اے اللہ مہاجرین کو بخش دے اور انصار کو، اور دوسری حدیث میں الفاظ ہیں اللہ یعنی پہلے انصار کا ذکر کیا۔ تو مختلف دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ شامل بھی ہوتے اور ان کے لیے دعا بھی فرماتے، اور صحابہ کرام آگے سے جواب دیتے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کرنے کی، قتال کرنے کی بیعت کی ہے جب تک زندگی ہے، جب تک ہم زندہ ہیں، یہ سانس چل رہی ہے، تب تک ہم نے اپنی جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سپرد کر دی ہے اللہ کے، کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ اور یہ حال صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے سر پر مٹی رکھ کر کھدائی کے دوران ڈھوتے، اس کو جا کے گراتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم مبارک، پیٹ مبارک وہ مٹی سے ڈھک جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں چونکہ بال تھے کافی، تو وہ بالکل ڈھک جاتا۔ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے ہی پرجوش اشعار پڑھتے، اللہم لولا انت مہتدینا، اے اللہ اگر تو نہ ہوتا ہمیں ہدایت ہی نہ ملتی، ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ہم صدقہ کرتے نہ نماز پڑھتے، فانزل سکینۃ علینا، اے اللہ تو ہم پر سکینت نازل فرما، وثبت الاقدام ان القینا، اور اگر ہمارا دشمن سے سامنا ہو تو ہمارے قدموں کو ثابت کر دے، ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما، اور اے اللہ اگر انہوں نے ہمارے خلاف لوگوں کو بھڑکایا ہے اور انہوں نے ہم سے کوئی فتنہ چاہا، ہمیں آزمائش میں ڈالا، ہم ہرگز سر نہیں جھکائیں گے۔ اور اس طریقے سے بلند آواز سے یہ اشعار پڑھتے رہتے صحابہ کرام جوش میں، اور یہی کام چل رہا تھا۔ اور بھوک شدید، ایسے دن بھی گزرے کہ 2 دن گزر جاتے خندق کی کھدائی کے دوران، 3 دن گزر جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کچھ کھایا نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر یہ بھی ہوتا کبھی کوئی تھوڑی سی جو اس کو لایا جاتا، اور جو ان کے پاس چکنائی تھی، جو گھی سمجھ لیں، وہ بھی اس قدر فریش نہیں تھا، اس میں سے کچھ قدر ایک تھوڑی سی بو آ رہی ہوتی تھی، اس پر اس کو بھون کر تھوڑا بہت صحابہ کے آگے رکھ دیا جاتا، اور صحابہ کہتے ہیں اس کا ذائقہ انتہائی ناگوار ہوتا، لیکن اتنی شدید بھوک ہوتی کہ اسی کو کھا لیتے اور پھر کام پہ لگ جاتے۔ ایک دن صحابہ نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بھوک ہے، ہمیں اپنے آپ کو سیدھا رکھنے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھنا پڑ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا جو ہے وہ پیٹ سے ہٹایا اور دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھ رکھے تھے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جہاں یہ کھدائی جاری ہے، جہاں یہ مشقت، اور صحابہ کرام اس تنگی کے باوجود، بھوک کے باوجود بھی اس کام میں لگے ہوئے ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ معجزات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات، اللہ اس کا مشاہدہ بھی صحابہ کر رہے۔ حضرت جابر انہوں نے ایک دن جو ہے وہ ایک بکری ذبح کی، اور تھوڑا سا گھر میں کوئی 2-2.5 کلو آٹا تھا، سوچا کہ جو کچھ چند افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لائیں، کتنے دن ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا کھانا نہیں کھایا، تو چلیں اب جتنا میرے پاس وسائل ہیں، ظاہر ہے سب کو کھانا تو کھلا نہیں سکتا، تو چلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے رازداری سے کہا آپ تشریف لائیں اور کچھ افراد اپنے ساتھ جو ہے نا وہ لائیں، تاکہ کچھ آپ تناول فرما سکیں میرے گھر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب اصحاب کو جو 1000 تھے تقریباً کہا چلو تمہارے بھائی جابر کے گھر میں جو ہے دعوت ہے۔ اب انہوں نے سوچا ہوگا کہ یار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا سب کو، تو پھر اللہ جانے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہے، خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ میرے آنے تک نا ہنڈیا کو جو ہے وہ نہ چھیڑا جائے، اور آٹے کو بھی۔ وہاں گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک دونوں چیزوں میں ملا دیا، اور پھر یہ تھا کہ عورتیں روٹیاں پکائی جا رہی تھیں، وہ آٹا ختم نہیں ہو رہا تھا، اور اس ہنڈیا سے سالن نکال کے ڈالتے جاتے، اس میں سے سالن ختم نہیں ہو رہا تھا، اور 1000 افراد نے کھانا تناول کیا، اور وہ ساری کی ساری چیز، وہ ہنڈیا اور وہ آٹا، اس کی برکت یہ کہ وہیں کہ وہیں پوری قائم تھی۔
ایسے ہی ایک دن یہ واقعہ پیش آیا، حضرت نعمان بن بشیر، ان کی بہن ایک مٹھی جو ہے نا، یا ایک دو مٹھیاں سمجھ لیں، یعنی آدھا کلو یا اس سے تھوڑی سی زیادہ کھجوریں ہوں گی، وہ لے کر آ رہی تھیں کہ ان کے بھائی اور ماموں جو ہیں وہ خندق کھودنے میں ہیں، تو چلو دونوں افراد کچھ نہ کچھ تھوڑا سا پیٹ بھر لیں۔ آپ وسلم کے پاس سے گزری، آپ وسلم کھجوریں ان سے لے لی، ایک بڑی سی چادر اس پر پھیلا دیا ان کو، اور سب کو کہا آؤ۔ وہ 8-10 افراد آ رہے تھے، 20 افراد آتے، جتنے چادر گرد گرد بیٹھ سکتے تھے وہ آتے، پیٹ بھر کے کھجوریں کھا کے اٹھ کے چلے جاتے، دوسرے افراد آتے، اور ایسے ہی سب افراد نے وہ پیٹ بھر کے کھجوریں کھائیں، اور چادر تھی ایسے جیسے ابھی بھی اس پہ کھجوریں بھری پڑی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے ہی ایک دن خندق کھود رہے تھے، ایک بہت سخت چٹان آ گئی، صحابہ نے کوشش کی اس کو توڑنے کی، نہیں ٹوٹی۔ آپ وسلم کو آ کے انہوں نے اطلاع دی، تو فرمایا میں اترتا ہوں۔ اصل خود اترے اور اللہ اکبر کہہ کر بسم اللہ کہا، بسم اللہ کہہ کے ضرب لگائی، ایک ٹکڑا اس کا ٹوٹا، فرمایا اللہ اکبر، اللہ نے مجھے شام کی چابیاں جو ہیں عطا کر دی ہیں، اللہ کی قسم میں اس وقت وہاں کے سرخ محلات کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر بسم اللہ پڑھ کے دوسری ضرب لگائی، ایک اور ٹکڑا اس کا ٹوٹ گیا، فرمایا اللہ اکبر، اللہ نے فارس عطا کر دیا، اللہ کی قسم میں اس وقت مدائن کا سفید محل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ پھر بسم اللہ پڑھا، تیسری ضرب لگائی، اور پھر فرمایا اللہ اکبر، مجھے اللہ نے یمن کی چابیاں عطا کر دی، واللہ اس وقت اس جگہ سے میں صنعاء کے پھاٹک دیکھ رہا ہوں، جو ان کی فصیل کے بڑے بڑے گیٹ ہیں، پھاٹک ہیں ان کے، وہ میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں، اللہ نے مجھے وہ نصیب کر دیے، اور میری امت کے لیے اللہ نے ان کو فتح کر دیا۔ اب ذرا تصور کریں حالات کیا ہیں اور باتیں کیا ہیں۔ حالات یہ ہیں کہ ایک بہت بڑا لشکر جس سے جان بچانے کے لیے بھوک سے برا حال ہے اور خندق کھودی جا رہی ہے، اس حال میں آپ وسلم کی زبان اقدس سے نکل رہا ہے کہ دنیا کی جو بڑی بڑی قوتیں، وہ جو سپر پاورز ہیں اس وقت دنیا کی، وہ فتح ہو گئیں، اور صحابہ یقین رکھتے ہیں، ان کا ایمان ہے کہ جو آپ وسلم کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے، حقیقت ہے۔ منافقین کا حال یہ تھا کہ وہ کہتے لو جی باتیں سنو، ان کے حال دیکھو اور باتیں سنو، لیکن صحابہ اکرام جو صاحب ایمان تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسا عظیم ایمان تھا ان کا، واللہ کوئی مثال ہی نہیں ملتی، بے مثال لوگ، بے مثال سیرت، اور وہ واقعی آپ وسلم کے ساتھ کے لیے منتخب کیے گئے تھے، اللہ اکبر۔ تو آپ وسلم کے ساتھ ڈٹے ہوئے، حتیٰ کہ اللہ کی توفیق سے مسلمانوں نے وقت مقررہ پر پورا کام خندق کا مکمل کر لیا، اور جب یہ لشکر پہنچا تو جو 4000 کا جو لشکر تھا ابو سفیان کی قیادت میں، مجمع السیال ایک جگہ ہے، وہاں کر انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا، اور بنو غطفان اور نجد سے آنے والے جو 6000 افراد تھے، انہوں نے ذنب النقمی ایک علاقہ ہے وہاں خیمہ لگائے، اور یہ 10,000 کا لشکر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آ کر خیمہ زن ہو گیا۔ اب یہ اتنے بڑے لشکر جب مسلمانوں نے دیکھے تو کیا حال ہوا ہوگا، سوچیں ذرا۔ اللہ قرآن نے بیان کیا اس کو، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب ایمان والوں نے ان جتھوں کو، ان لشکروں کو دیکھا، قالوا تو کہا، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، وہ یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا، وصدق اللہ ورسولہ، اللہ نے بھی سچ کہا اور اس کے رسول نے بھی سچ کہا۔ یہ طے تھا، ہم دین کے لیے کھڑے ہوں گے تو لشکر آئیں گے، چڑھائیاں کریں گے۔ وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، اور اس لشکروں کو، ان کو سب کو دیکھ کر ان کے ایمان اور جذبے اور اطاعت میں اضافہ ہی ہوا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں سامنے چڑھائی نظر آ رہی، مخالفت نظر آ رہی ہے، ایک بہت بڑی جنگ ہے جو سر پہ مسلط ہے، لیکن ایمان کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ تھا کہ چڑھائیاں ہوں گی، اگر یہ چڑھائیاں ہو گئی ہیں تو دوسرے جو وعدے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے کہ فتح بھی ہوگی، جب یہ وعدہ پورا ہوا تو وہ بھی ہوگا، اور ان کی اطاعت میں، ان کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے۔
اور منافقین اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اللہ اور اس کے رسول کا جو وعدہ تھا وہ تو محض فریب ہی تھا، کیونکہ وہ صرف فتح کے وعدے کو دیکھ رہے تھے کہ کہہ رہے تھے جی ہم وہ شام فتح کریں گے، فارس فتح کریں گے، یمن فتح ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ تو جان کے لالے پڑ گئے، وہ دنیا تو ساری ہمارے اوپر چڑھ آئی۔ اللہ، یہ ہے ایمان کا اور نفاق کا فرق، کہ وہ دونوں وعدوں کو لے رہے تھے ایمان والے کہ چڑھائیاں بھی ہوں گی فتح بھی ہوگی، یہ صرف فتح کی چیز کو لے رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ تو وہ وعدے سب جھوٹ تھے۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 3000 صحابہ کو لے کر خندق کی دوسری سمت، اس حال میں کہ جبل صلہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آگے ہیں، آگے خندق ہے، اور خندق کے اس پار جو ہے وہ لشکر ہے، 3000 صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پر جو ہے وہ جمع ہو گئے، اور اس حال میں کہ پورا بھرپور دفاع کیا جائے گا، اور دفاع اس چیز کا کہ کوئی بھی جو ہے مشرکین میں سے ایسا نہ ہو جو خندق کو پھلانگ کر عبور کر لے، یا مٹی ڈال کے اس کو بھرنے کی کوشش کرے کہ راستہ بن جائے اور لشکر ادھر کا ادھر آ سکے۔ تو پوری طرح جو ہے نا وہ جب بھی کوشش کرتے مسلمان تیر اندازی کرتے، ان کو روکتے، اور مسلمانوں کا شعار جو کوڈ تھا، کوڈ ورڈ حامیم لا ینصرون، کہ حامیم ان کی مدد نہ کی جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو جو قلعے تھے اس وقت مدینے کے اندر گجری ہوج سے لیے گئے تھے، اس میں عورتوں اور بچوں کو محفوظ کر دیا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ کر جو ہیں وہ ان کے سامنے ڈٹ گئے۔ اب کچھ دن گزرے، مشرکین تو اب اس سوچ سے آئے ہی نہیں تھے، وہ تو آئے تھے کہ ہم آئیں گے اور اتنا بڑا لشکر ہے، 1 دن 2 دن کی کاروائی اور بس چلو اپنے اپنے گھر۔ یہاں بھی ان کو ٹھہرنا پڑ گیا، اب 10,000 کا لشکر ہے، اس کو کھلانا پلانا، اس کے اخراجات، اس کے معاملات، بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ اور پھر مدینے کا کھلا علاقہ، اور پھر سردی کا موسم، شدید ہوائیں، بہت تنگ تھے، اور ان کے تو حساب کتاب میں چیز شامل ہی نہیں تھی کہ یہ بھی ہمارے ساتھ درپیش ہو سکتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کی حکمت عملی اتنی شاندار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا خندق کھودنے کا، اب اس کے سامنے یہ پورا لشکر آیا تو ہے لیکن عاجز پڑا ہوا ہے۔ تو ایک دن جو ہے وہ عمر بن عبد ود نے اور اکرمہ بن ابی جہل نے اور زرار بن خطاب، یہ 3 افراد انہوں نے اپنے گھوڑے جو ہے نا وہ دوڑائے اور خندق کے اس پار آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نکلے، اور جہاں سے چونکہ جگہ تھوڑی سی وہاں سے خندق کی چوڑائی کچھ کم تھی، فوراً جگہ قبضے میں کیا تاکہ ایک تو یہ بندے واپس نہ بھاگ سکیں، دوسرا مزید کو ادھر سے نہ وہ آ کر کوئی اور بندے خندق پار کر کے ادھر نہ آ سکیں۔ تو اس جگہ کو قبضہ میں لے لیا اور پھر ان پر حملہ کیا۔ تو عمر بن عبد ود یہ بڑا دلیر، بڑا قوت والا، یعنی یہ وہ شخص جس کا یعنی مشرکین میں کچھ افراد جن کی قوت اور جرأت اور بہادری کا چرچا تھا، ان میں یہ عمر بن عبد ود تھا۔ بہت لمبا چوڑا، جسامت کے اعتبار سے بھی اور قوت کے اعتبار سے بڑا یہ قوی جوان تھا۔ تو اس نے للکارا کہ میرے مقابلے میں کو آئے، مبارزت کی دعوت دی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو جو ہیں اس کے مقابلے میں اترے، اور ایک بھرپور مقابلہ ہوا، دونوں نے ایک دوسرے پر بڑے بھرپور وار کیے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس بدبخت پر غالب آئے، اس کو مار ڈالا۔ جب اس کو مرتا دیکھا، اکرمہ اور زرار بن خطاب وہ دونوں بھاگے، اور وہ اپنا نیزہ بھی چھوڑ گئے، اور وہ چڑھ گئے اپنا خندق میں اور اپنے لشکر میں واپس چلے گئے۔ اور اس کے بعد پھر کسی کو ضرورت نہ ہوئی کہ 2-4 افراد جو ہے نا کوشش کریں، چونکہ اب وہ یہی سوچتے تھے یا تو سارے راستہ بنا کے جا سکیں، ورنہ کسی 1-2 بندے کو ضرورت نہ ہوئی۔ اور دونوں طرف سے تیروں کا تبادلہ ہوتا رہا، اور وہ بھی کوشش کرتے تھے کہ تیر برسائیں تاکہ مسلمان غافل ہو جائیں اور ان کو موقع مل جائے اور وہ جو ہے خندق پار کر سکیں، اور ایسے ہی مسلمان ان پہ بھرپور تیر برساتے کہ یہ جب بھی جو بھی کوشش کر رہے ہیں اس میں ناکام ہو جائیں۔ اور اس دوران اتنی بعض اوقات مصروفیت ہوتی کہ مسلمان جو ہے وہ اپنی نمازیں وقت پہ ادا نہیں کر پاتے تھے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز جو ہے سورج غروب ہونے کے بعد ادا کی، حتیٰ کہ ایسا بھی ملتا ہے روایات میں کہ ظہر کی نماز بھی رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر،
عصر، مغرب، عشاء، یہ چاروں نمازیں لیٹ نائٹ پڑھیں، ترتیب کے ساتھ ہی پڑھیں لیکن اکٹھی پڑھیں، سارا دن جو ہے وہ وقت نہیں ملتا تھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے بد دعا کی کہ اللہ ان مشرکین کے لیے ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے جس نے ہمیں نماز وسطیٰ یعنی عصر کی نماز کی ادائیگی سے روک کے رکھا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ اور پھر یہ سلسلہ ہے کئی دن جاری رہا، وہ خندق کو عبور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مسلمان ان کو مسلسل روکے ہوئے ہیں۔ اب یہ بظاہر کو خون ریز مارکہ نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس پوری جنگ کے اندر 6 مسلمان شہید ہوئے اور 10 مشرک ہیں جو قتل کیے گئے، مارے گئے، اور ان میں سے صرف 2 ہیں جو تلوار سے مارے گئے، باقی تیروں سے جو تیر اندازی ہو رہی تھی۔ تو ایک اصحاب کی جنگ ہے، اور ایک طرف سے یہ ہے کہ مارکہ ہے کہ اس دفاعی حکمت عملی میں مسلمان کھڑے ہیں، اور ایک طرح سے انہوں نے اس 10,000 کے لشکر کی آمد کو بالکل ناکام اور نامراد کر دیا ہے کہ وہ جو سوچ کر آئے تھے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ انہوں نے پھر وہ حی بن اخطب سے میٹنگ کی کہ بھائی آپ سب کو اٹھا کر یہاں لے آئے ہو، وہ بتاؤ کرنا کیا، یہاں تو ٹھہرنے کا مقام ہی کوئی نہیں۔ وہ پھر بنو قریظہ کے پاس آیا کیونکہ ایک ہی قبیلہ یہود کا مدینے کے اندر آباد رہ گیا تھا۔ وہ اس کے سردار کعب بن اسد سے ملا۔ کعب بن اسد وہی شخص ہے جو ان کی طرف سے معاہدہ کرنے کا پابند تھا، اور اسی نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر رکھا تھا کہ ہم کسی بھی مشکل وقت میں اور جب بھی مدینے پہ چڑھائی ہوگی مسلمانوں کی مدد کریں گے ہم۔ اس نے دستک دی، حی بن اخطب نے وہاں جا کے دستک دی تو کعب بن اسد نے دروازہ نہیں کھولا، انہوں نے کہا جاؤ جاؤ چلے جاؤ، میں تمہاری بات نہیں سنوں گا۔ اس نے بڑی منتیں کیں، ترلے کیے کہ یار ایک دفعہ بس دروازہ تو کھول، میری بات تو سن۔ آخر اس نے دروازہ کھول دیا اور اس نے کہا حی نے کہ اے کعب، میں تمہارے پاس ہمیشہ کی عزت اور فوجوں کا ایک سمندر لے کر آیا ہوں۔ میں نے قریش کو اور ان کے سرداروں کو اور بنو غطفان کو یہاں لا کر خیمہ زن کر دیا ہے، اور انہوں نے مجھ سے عہد کیا ہے کہ جب تک یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا خاتمہ اور صفایا نہیں کر دیتے یہ واپس نہیں جائیں گے۔ تو کعب کہنے لگا اوے تیری بربادی ہو، اللہ کی قسم تو میرے پاس ہمیشہ کی ذلت لے کر آیا ہے، اور یہ ایک ایسا بادل ہے جو صرف گرج رہا ہے، برس نہیں رہا، تو اس میں اندر کچھ نہیں بچا، اور تجھ پر افسوس، تو مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر صدق اور وفا یعنی سچائی اور ایفائے عہد کے سوا کچھ نہیں دیکھا، میں ان کے ساتھ اپنے عہد نہیں توڑوں گا۔ حی بن اخطب اس کو بتاتا نہیں تو میری بات سن، دیکھ ہم یہودی، وہ جیسے لگا رہا اس کے ساتھ، اس کی منتیں کرتا رہا، حتیٰ کہ اس نے اس کو منا لیا، اور یہاں تک اس کو کہا کہ کیونکہ کعب نے کہا نا اس کو کہ یہ لوگ چلے جائیں گے، تم بھی اپنے گھر کو جاؤ گے، بعد میں ہم ہی ہوں گے نا یہاں پر، اگر تم نے ان کا صفایا نہ کیا تو ہمیں ان سے بچانے والا کون ہوگا؟ تو پھر حی بن اخطب نے کہا کہ اگر یہ لشکر مسلمانوں کو ختم کیے بغیر یہاں سے لوٹا تو میں تمہارے ساتھ تمہارے کلمے بند ہو جاؤں گا، پھر جو تمہارا انجام ہوگا وہ میرا انجام ہوگا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو مجھ سے اس حد تک عہد کر رہا ہے، اس کو گمان ہوا کہ ظاہر اب یہ موت کے منہ میں خود تو نہیں جائے گا، لہٰذا اب یہ واقعی اپنا عہد پورا کریں گے اور مسلمانوں کو ختم کیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ تو اس نے کہا چلو یہ سنہری موقع ہے، ٹھیک ہے، اگر اس طرح مسلمانوں سے جان چھوٹتی، چونکہ یہود کے اندر سرشت میں بد عہدی تھی، حتیٰ کہ اس کا یہ کہنا اس بات کی گواہی ہے جو کہہ رہا تھا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایفائے عہد کے سوا اور سچائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا، لیکن پھر اس کی بات مان لی اور انہوں نے مسلمانوں سے بد عہدی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کی خبر ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جو ہے صحابہ کو بھیجا کہ بنو قریظہ کے پاس جائیں، کعب بن اسد سے ملیں اور براہ راست اس بات کی تصدیق کی جائے، چونکہ ایسا ہوا کہ انہوں نے جب معاہدہ کر لیا نا تو پھر رسد کے طور پر کچھ اونٹ، کچھ کھانے کا سامان جو ہے یہ مشرکین کو بھیجنے لگے مدینے کے اندر سے۔ تو ایک دن صحابہ نے ان کی رسد کے 20 اونٹ جو ہے اس کو بھی پکڑ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، عبداللہ بن رواحہ اور خوات بن جبیر، یہ 4 صحابہ جو انصاری تھے اور جن کے ان کے ساتھ بڑی یارانے تھے، دوستیاں تھیں، تو ان کو بھیجا کہ جاؤ
اور فرمایا کہ اگر وہ اپنے عہد پر قائم ہوں تو پھر اعلان یہاں آ کے سب کو کہنا تاکہ لوگوں کے دل مضبوط ہو جائیں، اور اگر وہ اپنے عہد سے پھر گئے ہوں تو پھر صرف مجھے آ کے بتانا اور اشاروں کے نائم میں بتانا تاکہ یہ بات راز رہے۔ تو یہ چاروں اصحاب وہاں گئے تو انہوں نے کہا جی کون اللہ کا رسول، کیا بات کرتے ہو؟ اور ان بدبختوں نے اعلانیہ گالیاں بکیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نازیبہ الفاظ کہے اور دشمنی کی باتیں کہیں۔ تو کہنے لگے ہمارے اور محمد کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سن کر لوگ واپس آ گئے، آ کر انہوں نے کہا ازل اور کارا، یعنی ان دو قبیلوں کا نام لیا جنہوں نے رجی کے مقام پر 10 مسلمانوں کو وہ شہید کر دیا تھا۔ تو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، لیکن یہ بات صحابہ میں پھیل گئی، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب شدید ترین دباؤ مسلمانوں پہ، اور سب مسلمان انتہائی پریشان کہ اب کیا بنے گا۔ ادھر ہم خندق پہ کھڑے ہوئے ہیں، ادھر گھروں میں عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کا محافظ کوئی نہیں۔ اگر ان بدبختوں نے، یہودیوں نے ہمارے گھروں پہ حملہ کر دیا، ہم کیا کریں گے؟ اگر یہاں خندق چھوڑ کے ان کی حفاظت کے لیے نکلتے ہیں تو خندق خالی ہو جائے گی۔ یہ 10,000 کا لشکر ہے، خندق کا کچھ حصہ بھی انہوں نے اگر مٹی سے بھر دیا اور وہ لشکر ادھر آ گیا تو وہ اتنی تباہی مچائیں گے، ہم روک نہیں سکتے۔ اب بہت نازک صورتحال اور بڑی شدید صورتحال اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے وہ ایک منظر کشی سے فرمائی ہے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور جب نگاہیں ٹیڑھی ہو گئیں، کج ہو گئیں، اور دل ایسے تھے جیسے حلق کو آ رہے، ایسی دھڑکن کے جیسے دل ابھی حلق سے باہر نکل آئے گا۔ اللہ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، اس وقت مومنوں کی آزمائش کی گئی۔ وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور وہ سختی سے جھنجھوڑ کر رکھ دیے گئے۔ اللہ، واقعی بڑی سخت جنگ تھی، بظاہر کوئی جنگ نہیں ہے لیکن حالات ایسے ہیں۔ اللہ، منافقین کہہ رہے ہیں لو جی باتیں ہوتی تھیں کیسر و کسریٰ کے خزانے فتح کرنے کی، اور حالت یہ ہے یہاں قضائے حاجت کے لیے جانا ہے تو کوئی جو ہے نا وہ خطرہ ہے کہ ہم کیسے جائیں اور کیا محفوظ واپس آ سکیں گے۔ اور پھر کچھ کہنے لگے لوگ ہمارے گھر خالی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں، اجازتیں طلب کر رہے ہیں، ہمیں اجازت دیں جی، ہمارے تو گھروں میں جو ہے حفاظت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ مسلمانوں میں کچھ لوگوں کے جو صاحب ایمان تھے ان کے قدم بھی اکھڑنے لگے، چونکہ بڑے سخت حالات تھے۔ اللہ اکبر، بنو سلمہ جو ہے ایک قبیلہ، ان کے دل میں بھی تھا کہ ہم پسپائی اختیار کر لیں۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال، اللہ اکبر، لیٹ گئے، چادر سے اپنا چہرہ مبارک ڈھانپ لیا۔ اب صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، ان کو اور پریشانی ہو رہی ہے۔ اللہ، کچھ دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی لیٹے رہے۔ اللہ نے پھر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینت کا نزول فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بحال ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہوئے جو ہے وہ پھر اٹھ بیٹھے اور فرمایا مسلمانوں اللہ کی مدد اور فتح کی خوشخبری سن لو۔ اللہ اکبر۔ اس سے انشاءاللہ آگے کے حالات اگلے لیکچر میں آپ کی گوش گزار کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی مدد فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔